بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اردو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی بھی پڑھیں، کیونکہ اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو فارسی، عربی، ہندی وغیرہ زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ تو کیونکہ اردو زبان میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اگر آپ اردو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اردو میں کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، اردو میں شعر و شاعری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی بھی پڑھیں۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں، فارسی سیکھ رہے ہیں۔ سبق دہم یعنی 10واں سبق، مضاف اور مضافلے۔ مضاف اور مضافلے کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں زید کا قلم، تو اس مثال میں قلم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف۔ کس کا قلم؟ زید کا قلم۔ ہم نے قلم کی نسبت زید کی طرف کر دی تو قلم خاص ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو جس کی نسبت کی جائے، جس اسم کی نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مضاف، اور جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مضافلے۔ تو زید کا قلم، اس مثال میں ہم نے قلم کی نسبت کی زید کی طرف، تو قلم ہوا مضاف اور زید ہوا مضافلے۔ مختلف اسموں سے مضاف و مضافلے کی ترکیبیں۔ سال وفات، سال یعنی سال، وفات یعنی وفات، انتقال۔ سال وفات، وفات کا سال، سال کی اضافت کی گئی وفات کی طرف، یعنی وفات کا سال، موت کا سال، انتقال کا سال۔ یہ بات یاد رہے کہ فارسی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضافلے بعد میں آتا ہے، یعنی جس کی اضافت کی جاتی ہے، جس کی نسبت کی جاتی ہے فارسی میں وہ پہلے آتا ہے، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ جبکہ اردو میں اس کا الٹا ہوتا ہے، یعنی پہلے مضافلے آتا ہے، بعد میں مضاف آتا ہے۔ اور مضاف مضافلے کے ترجمے میں عام طور پر اردو میں درمیان میں کا، کے، کی، را، رے، نی، را، رے، ری، نا، نے، نی وغیرہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے سال وفات، وفات کا سال، دیکھیے سال پہلے ہے فارسی میں، لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو سال بعد میں آ رہا ہے۔ سال وفات، وفات کا سال، اور درمیان میں دیکھیے کا آ رہا ہے، وفات کا سال، ٹھیک ہے؟ روز پیدائش، روز یعنی دن، پیدائش یعنی پیدائش، روز پیدائش، پیدائش کا دن۔ راہ بہشت، راہ یعنی راستہ، بہشت یعنی جنت، راہ بہشت، بہشت کا راستہ، جنت کا راستہ، دیکھیے درمیان میں کا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے آب دریا، آب یعنی پانی، دریا یعنی دریا، آب دریا، دریا کا پانی، آب دریا، دریا کا پانی۔ کوہ دور، کوہ کا معنی ہے پہاڑ، دور ایک پہاڑ کا نام ہے، کوہ دور، دور کا پہاڑ، کوہ دور، دور کا پہاڑ۔ کتاب خدا، کتاب یعنی کتاب، خدا یعنی خدا، کتاب خدا، خدا کی کتاب، دیکھیں یہاں پہ درمیان میں کی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب خدا، خدا کی کتاب۔ شین تا میم، شین کا معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کو، تا کا معنی ہوتا ہے تیرا، تیری، تجھ کو، اور میم کا معنی ہوتا ہے میرا، میری، مجھ کو، ٹھیک ہے؟ شین تا میم سے مرتب شدہ فقرے اور معنی۔ کتابش، کتاب یعنی کتاب، اور شین کا معنی اس کی، کتابش اس کی کتاب، کتابش اس کی کتاب۔ کتابم، کتاب یعنی کتاب، اور میم کا معنی ہے میری، کتابم میری کتاب، یہاں پہ دیکھیے ری آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتابم میری کتاب۔ اسپش، اسپ کا معنی گھوڑا، سین کا معنی اس کا، اس کی، اسپش اس کا گھوڑا، اسپش اس کا گھوڑا۔ اسپم، اسپ یعنی گھوڑا، اور میم کا معنی میرا، میری، اسپم میرا گھوڑا، اسپم میرا گھوڑا۔ چشمت، چشم یعنی آنکھ، اور تا کا معنی تیرا، تیری، تجھ کو، چشمت تیری آنکھ، چشمت تیری آنکھ۔ اس کے بعد ہے چشمم، چشم یعنی آنکھ، اور میم کا معنی میرا، میری، تجھ کو، چشمم میری آنکھ، چشمم میری آنکھ۔ گربا اش، گربا
یعنی بلی، اش یعنی اس کی، گربا اش اس کی بلی، گربا اش اس کی بلی، گربا یعنی بلی، ام یعنی میری، گربا ام میری بلی، گربا ام میری بلی، خانہ یعنی گھر، ام یعنی میرا، خانہ ام میرا گھر، خانہ ام میرا گھر، خانہ یعنی گھر، یعنی تیرا، خانہ تیرا گھر، خانہ تیرا گھر۔ رویش، رو کا معنی چہرہ اور شین کا معنی اس کا، اس کے، اس کو، رویش اس کا چہرہ، رویش اس کا چہرہ، رویم، رو یعنی چہرہ اور میم کا معنی ہے میرا، رویم میرا چہرہ، رویم میرا چہرہ۔ پایم، پا کا معنی پیر اور میم کا معنی میرا، میری، مجھ کو، پایم میرا پاؤں، پایم میرا پاؤں۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سبق میں آپ کے لیے جو نئے الفاظ ہیں انہیں اچھی طرح اپنی کاپی میں لکھیں اور بار بار انہیں پڑھ کر کے یاد کریں، پھر ان کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔